بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ کی کتاب گلستان کی حکایت نمبر 17 زیر درس ہے۔ اس کو 3-4 حصوں میں ہم بیان کریں گے، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں۔ پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، آج دوسرا حصہ ہے۔ اس کے بعد ممکن ہوا تو 3 حصے کریں گے، وگرنہ اگر ضرورت پڑی تو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اس کہانی اور حکایت اور سٹوری کے اندر بات یہ ہے کہ ایک غریب دوست نے، عیالدار نے اپنے ایک مخلص دوست سے مشورہ مانگا، کہا کہ میرے حالات بہت برے ہیں، تو مہربانی فرما کے بادشاہ کے دربار میں میری نوکری لگوا دیں۔ دوست نے سمجھایا کہ بادشاہوں کے پاس نوکری کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اور کام کر لیں۔ وہ کہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ میں ماہر آدمی ہوں، میں تھوڑی سی محنت سے بہت کچھ کما سکتا ہوں، دیانتدار بھی ہوں، لیکن یہ مشیر مستشار کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، میں تو آپ کو کنارہ کشی کی دعوت دوں گا کہ آپ پرائیویٹ جاب کریں اور بزنس کر لیں، کوئی کاروبار کر لیں، اس پہ قناعت کر لیں، بادشاہ کے دربار میں مت جائیں۔ ان کے مزاج کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کب وہ غصے میں آ جائیں اور کب وہ خوش ہو کے انعام دے دیں، تو بہتر ہے کہ آپ خطرے میں نہ پڑیں۔ لیکن یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا دوست میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا اور کوئی ہچکچا رہا ہے میری سفارش سے۔ اس پر دوست نے اسے کہانی سنائی ایک لومڑی کی، کہ ایک لومڑی جنگل میں پریشان ہو کے بھاگ رہی تھی، تو اس سے پوچھا کہ آپ کیوں بھاگ رہی ہیں؟ تو لومڑی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اونٹوں کو پکڑا جا رہا ہے تاکہ ان سے بیگار لی جائے، مفت میں کام لیا جائے، کہیں مجھے بھی پکڑ کر کام نہ لے لیں اونٹ کا بچہ سمجھ کے۔ تو لوگوں نے کہا بھئی آپ اونٹ کو کیسے اونٹ کا بچہ سمجھیں گے، کہاں آپ اور کہاں اونٹ، کوئی مشابہت نہیں ہے، تو معقول بات نظر نہیں آتی۔ لومڑی نے کہا کہ حاسدوں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب کوئی مجھے گرفتار کروا دے اور کہہ دے کہ یہ اونٹنی کا بچہ ہے، تو میں دھر لیا جاؤں، پھر مجھے کوئی چھڑوانے بھی نہ آئے، مشکل وقت میں تو کوئی کام نہیں آتا۔ تو یہ کہانی سنائی، لیکن اس غریب دوست کو بات سمجھ نہ آئی کہ حاسد کتنے برے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کو دربار میں رکھ لیا گیا، اس نے دیانتداری سے کام کیا، عروج پایا، بادشاہ کا مقرب بن گیا، یہاں تک کہ اس کے حاسدین پیدا ہو گئے۔ مخلص دوست بھی جو اس کے دسترخوان پہ بڑے خوش ہوتے تھے، وہ بھی اس سے حسد کرنے لگے اور اس کی شکایت کر دی کہ یہ جو کاتب اور محتسب رکھا ہے یہ بڑا خیانت کرنے والا ہے، کرپٹ آدمی ہے، اس کو نکالیں یہاں سے۔ تو بادشاہ نے کوئی اس پر توجہ نہ دی کہ اس کی تحقیق کی جائے، اس نے بس کسی کے کہنے پہ فیصلہ صادر کر دیا کہ اس کو دربار سے نکال دو، زندان میں ڈالو، بیڑیاں پہنا دو۔ تو یہ اس کا حال ہوا، اور وہاں پر قدم قدم پہ شیخ سعدی علیہ رحمہ نصیحت کرتے ہیں اشعار اور قطعات اور فرد اور ابیات میں، اور شعر کہہ کہہ کے بڑی دانشمندی کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر پیراگراف، ہر پہلو، ہر لمحے ایک نصیحت ہوتی ہے، اس لیے یہ بہت زبردست قسم کی کہانیاں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، بچوں کو سنانا چاہیے، اور اس کی زبان کو سیکھیں تو مزے ہی اور ہیں۔ آپ زبان سیکھ رہے ہیں تو آئیے آپ کو کہانی کی طرف لے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حکایت نمبر 17 حصہ دوم۔ گفت، اب یہ غریب دوست کہتا ہے، این موافق حال من نہ گفتی، یہ جو آپ نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ملازمت نہ کرو، تو یہ میرے حال کے موافق آپ نے بات نہیں کی۔ میری حالت کتنی پتلی آپ جانتے ہیں، اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ مجھے دربار شاہی میں کوئی نوکری مل جائے۔ وہ جواب سوال من نہ ابردی، اب میرے سوال کا جواب آپ نہیں لائے، میرے سوال کا جواب نہیں دیا، آپ ادھر ادھر کی نصیحتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ نہ شنیدہ ہی، آپ نے سنا نہیں ہے کہ یہ فعل ماضی قریب ہے، شنیدہ است، شنیدہ اند، اور شنیدہ ای کو یوں بھی لکھ دیتے ہیں کہ ہے کے اوپر حمزہ اور نیچے کھڑی زیر۔ نہ شنیدہ ہی، آپ نے سنا نہیں ہے کہ ہر کی خیانت ورزد، جو بندہ خیانت برتتا ہے، خیانت اختیار کرتا ہے، دستش
از حساب بلرزد، اس کا ہاتھ حساب اور پڑتال سے کانپتا ہے۔ تو جب میں خیانت کروں گا ہی نہیں اور ٹھیک ٹھیک اپنی ڈیوٹی سر انجام دوں گا تو مجھے کس بات کا خطرہ۔ راستی موجب رضائے خدا است، یہ فرد ہے، اکیلا ایک شعر فرد کہلاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ راستی کے ساتھ اگر میں صحیح طریقے سے چلتا رہوں گا اور دیانتداری اور امانت داری سے کام کرتا رہوں گا تو یہ خدا کی رضا کا سبب ہے۔ کس نہ دیدم کے گمشد از رہ راست، کسی کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ رہ راست سے، سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا ہو، بھٹک گیا ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ میں سیدھے راستے پہ قائم رہوں گا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ حکما گویند، دانا لوگ کہتے ہیں، چہور کس از چہور کس بجان برنجند، کہ چار آدمیوں سے اپنے جان کے سلسلے میں پریشان ہوتے ہیں کہ اب ان کو کوئی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حرامی از سلطان، ڈاکو سلطان سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ وہ دزد از پاسبان، اور چور کو چوکیدار سے خطرہ ہوتا ہے۔ فاسق از غماز، اور فاسق اور برے آدمی کو چغل خور سے اندیشہ رہتا ہے۔ وہ روسپی از محتسب، اور جو فحش عورت اور رنڈی ہے اس کو محتسب اور قاضی کا خوف رہتا ہے۔ تو میں نہ حرامی ہوں، نہ دزد ہوں، نہ فاسق ہوں، نہ روسپی، میں تو نیک آدمی ہوں، تو مجھے کس بات کا ڈر۔ آنروں کے حساب پاک است، جس آدمی کا حساب پاک ہے، ٹھیک ٹھاک اس کا حساب کتاب ہے، ڈائری اس کی ٹھیک ہے، از محاسبہ چی باک، پھر اس کو محاسبے کا کیا ڈر، اس لیے مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکن فراق روی در عمل اگر خواہی، یہ قطع ہے، قطع کے اندر یہ دو شعر ہیں۔ مکن فراق روی در عمل اگر خواہی، کہ روز رفع تو باشد مجال دشمن تنگ، تو پاک باش برادر مدار از کس باک، زنند جامع ناپاک گازوران برسنگ، کہ آپ کام کے اندر در عمل کام کے اندر فراخ دلی اختیار نہ کر، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ترقی کے دن، رفع تو تیری ترقی، تیری اٹھان، یہاں دو مفہوم ہے، ایک ہے کہ تیرا عروج آ جائے اور ایک یہ ہے کہ بادشاہی تجھے تیری سیٹ سے اٹھا دے، تو یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ مجال دشمن تنگ باشد، کہ دشمن کی ہمت تنگ پڑ جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دشمن کو موقع نہ دو، وہ ایسے کہ آپ اعتدال کے ساتھ کام کریں اور بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے آگے نہ بڑھیں۔ تو پاک باش برادر، اے بھائی تو پاک رہ، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ، مدار از کس باغ، اور کسی سے ڈر نہ رکھ، کسی کا باک نہ رکھ، زنند جامع ناپاک، کیونکہ جو ناپاک لباس ہے اس کو مارتے ہیں گازوران دھوبی بر سنگ پتھر پر، تو دھوبی پتھر پر اسی کپڑے کو مارتے ہیں زور سے جس کے اندر میل کچیل زیادہ ہوتی ہے، زیادہ خراب اور ناپاک ہوتے ہیں۔ تو میں جب صاف ستھرا اور اجرے کردار کا مالک ہوں گا تو مجھے کس بات کا ڈر ہے۔ اب دیکھا اس بھائی نے کہ یہ میرا غریب دوست کسی طرح بات سمجھ نہیں رہا ہے، تو اس نے ایک کہانی سنائی لومڑی کی، کیا کہ حکایت روباہ مناسب حال دوست، گفتم میں نے کہا، یہ دوست کہہ رہا ہے، میں نے کہا حکایت روباہ مناسب حال دوست، ایک روباہ یعنی لومڑی کی کہانی تیرے حال کے مناسب ہے، تو میں وہ سناتا ہوں کہ شاید آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ کہ دیدندرش، لوگوں نے اس کو دیکھا، گریزاں، کہ وہ گریز اختیار کر رہی ہے، جنگل سے بھاگ رہی ہے، وہ بخیشتن گفتاں خیزاں، اور تن بخود وہ گرتی پڑتی جا رہی ہے بدحواسی میں۔ کسے گفتش، اب کسی نے اس لومڑی کو روک کر پوچھا، چے آفت است، بھئی کیا آفت ہے، کیا مصیبت پڑ گئی ہے کہ موجب مخافت است، جو آپ کے خوف اور ڈر کا موجب بنی ہوئی ہے، آخر وجہ کیا ہے، کیوں بھاگ رہی ہو، کیا ڈر ہے۔ گفتہ، وہ لومڑی بولی، شنیدم کے شتر را بے سخرا می گیرن، میں نے سنا ہے کہ اونٹ کو پکڑ رہے ہیں بیگار لینے کے لیے، مفت میں خدمت لینے کے لیے اونٹوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ گفت، تو اس آدمی نے یا اس لومڑی سے پوچھنے والے نے پوچھا، اے صفی، ارے بیوقوف احمق، ترا باشتر چے مناسبت است، تجھے اونٹ کے ساتھ کیا مناسبت ہے، کہاں لومڑی کہاں اونٹ، کوئی آپس میں جوڑ تو بنتا نہیں ہے، کوئی شبہ پڑ نہیں سکتا۔ وہ اورا باتو چے مشابہت است، اس کے ساتھ
اس کو تیرے ساتھ کیا مشابہت اور تجھ کو اس کے ساتھ کیا ملاپ، تو سمجھ میں بات آنے والی نہیں ہے۔ تو لومڑی بولی گفت خاموش بھئی چپ رہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر حسودان بغرض گویند، اگر حاسد لوگ، جلسی کرنے والے، جلنے والے، اگر وہ مخالفت پر کچھ کہہ گزریں، آپ کے ساتھ دشمنی پر اتر آئیں اور وہ کچھ بات کرنے لگیں کہ این ہم بچہ شتر است، اور وہ یہ کہہ دیں کہ یہ بھی اونٹنی کا بچہ ہے، وہ گرفتار آیم، اور میں گرفتار ہو جاؤں۔ اب بادشاہ جو جنگل کا ہے وہ یہ تو تحقیق نہیں کرے گا اور مجھے پکڑ کے وہ بند کر دے گا، تو مجھے چھڑوائے گا کون؟ کہ رو غم تخلیص من باشد، کس کو میری خلاصی کا غم ہوگا، میری رہائی کا غم کا فکر اور اندیشہ کون کرے گا؟ کہ تفتیش حال من کند، کہ وہ میرے حال کی تفتیش کرے، کہ میرا حال ہی پوچھے کہ کہیں کوئی لومڑی ہوا کرتی تھی کدھر ہے وہ نظر نہیں آ رہی، تو کوئی بھی میرے پیچھے آنے والا نہیں ہوگا۔ پتا تریاق از عراق اردہ شود، مار گزیدہ مردہ شود، جب تک تریاق عراق سے لایا جائے گا سانپ کا ڈسا ہوا مر جائے گا، تو نہ تریاق پہنچے اور نہ میرا علاج ہو، اس لیے میں تو سمجھتی ہوں کہ مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اب اس دوست کو سمجھ نہیں آئی کہانی سے، اس کو نصیحت نہیں ملی۔ اب یہ دوست کہہ رہا ہے ترا ہم چنی فضل است، دیکھو میرے غریب دوست، آپ کو بھی ایک فضیلت حاصل ہے، وہ دیانت و تقوی و امانت، تیرے اندر دیانت داری ہے، تقوی ہے، امانت داری ہے، یہ ساری صفات آپ کے اندر موجود ہیں۔ وہ لیکن معاندان در کمین اند، لیکن جو معاند ہیں، دشمن ہیں تیرے، وہ گھات میں لگے ہوئے ہیں، در کمین اند، گھات میں لگے ہوئے ہیں، وہ مدعیان گوشہ نشین، رہ گئے تیری دوستی کا دم بھرنے والے مدعی، تو وہ گوشہ نشین ہیں، ان کو آپ سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ اگر اونچے سیرت تست، اگر یہی آپ کی سیرت ہے، یہی آپ کی عادت ہے، بے خلاف عین تقریر کنند، تو پھر وہ اس کے خلاف کوئی تقریر کر دیں گے، کوئی ثابت کر دیں گے، تو پھر کیا کرو گے؟ وہ در مورز خطاب بادشاہ آئی، اب بادشاہ کی طلب کے سامنے تو آ جائے گا، بادشاہ تجھے طلب کر لے گا، پھر کیا کرو گے؟ اب بادشاہ کے عتاب کا اگر تم شکار ہے تو پھر کیا کرو گے؟ دروں حالت کرا مجال مکالت باشد، اس حالت میں، دروں حالت اس حالت میں، کرا کس کو، مجال مکالت، مکال کی بات، مجال یعنی بات کرنے کا یارہ، باشد ہوگا، تو اس حالت میں بادشاہ کے سامنے بات کرنے کی ہمت کس میں ہوگی؟ مصلحت عالمی بینم، دیکھو میرے غریب بھائی، مصلحت میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک قناعت را حراست کنی، کہ تو قناعت کی مملکت کی پاسبانی کر، اس کی نگرانی کر، اس کی حفاظت کر، یعنی جو آپ کے پاس ہے اسی پر قناعت کر اور اس پر صبر کر اور اس کی حفاظت کر۔ وہ ترک ریاست گوئی، اور ریاست کی جو فکر ہے نا، بادشاہ کے دربار میں نوکری کرنے کی جو فکر ہے، اس کو ترک کر دے۔ آگے شعر ہے، بدریاد اور منافع بے شمار است، اگر خواہی سلامت برکنار است، دیکھو دریا کے اندر بے شمار منافع اور فائدے موجود ہیں، لیکن اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو وہ تو کنارے پر ہی میسر ہے۔ دریا اور سمندر کے اندر یا تو آپ کا دامن بھر جائے گا یا آپ کا پانی سے پیٹ بھر جائے گا اور تو ڈوب جائے گا، اس لیے خطرے ہوتے ہیں، اور خطروں سے پاک زندگی دریا سے باہر ہے، اس لیے آپ جس طرح دریا سے بچیں اسی طرح دربار سے بھی بچیں اور پیچھے رہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کو بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔